اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح وَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور یہ نگہداشت، یہ نگرانی، یہ مشاہدہ، یہ دیکھنا، یہ صرف یہاں ہی نہیں، یہ قیامت کے دن بھی آقا کی شان یہی ہوگی. اور فرمایا حبیب وہ منظر کیسا ہوگا قرآن مجید میں فَكَيْفَ، وہ کیا منظر ہوگا. اللہ فرما رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا. اذا جینا من کل امت بشہید، جب ہم ہر نبی کو اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہی دے، تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا. امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی، ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا. تو امتیں سچ بولتی ہیں یا جھوٹ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا. اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو کھڑا کریں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے. جِئْنَا بِكَ، جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے گواہ اٹھے گا، تو کوئی امت خارج نہ رہی، ہر امت پہ ایک گواہ ہوگا اس کا نبی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے، شاہد بنا کے، شہید بنا کے، مشاہدہ کرنے والا بنا کے کھڑا کریں گے. اور آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی، آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی. اب ایک بات بڑی اہم ہے، نبیوں کی گواہی ہوگی کہ باری تعالیٰ ہم نے تیری دعوت اور تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، انہیں پہنچا دیا. تو ان کی گواہی پر اعتراض کریں گے امت میں سے وہ لوگ جو کافر ہوں گے کہ ہمیں نہیں پہنچایا. تو بحث کیا ہو گئی عدالت الہیہ میں؟ جھگڑا یہ ہوا کہ نبیوں نے کہا ہم نے پہنچا دیا تیرا پیغام، انہوں نے کہا منکرین نے کہ ہمیں نہیں پہنچایا. تو گویا نفس دعویٰ کا انکار ہو گیا، نفس دعویٰ کا کہ ہمیں تیرا پیغام انہوں نے پہنچایا ہی نہیں. تو ان کی گواہی کا معاذ اللہ انہوں نے انکار کر دیا، گواہی کو نادرست قرار دے دیا. اب ان کی گواہی کو سچا قرار دینے اور ان امتوں کے انکار کو جھوٹ قرار دینے کے لیے اب ایک گواہ چاہیے ہوگا جس کی گواہی قطعی ہو. تو وہ سنی سنائی گواہی دینے والا قطعی ہوگا یا دیکھ کر دینے والا قطعی ہوگا؟ جب گواہ رد ہو جائے اور گواہ پر اعتراض ہو جائے تو گواہ کی گواہی کی صداقت کے لیے کسی کو بلایا جائے تو وہ کون ہوگا؟ بالسماع شہادت دینے والا یا بالبصر شہادت دینے والا؟ کہ میں نے سنا ہے انہوں نے گواہی دی تھی، تو کیا اس گواہی کی تصدیق ایسی گواہی سے ہوگی؟ وہ تو کمزور گواہی ہو گئی. اور میں نے جانا ہے، سنا ہے کہ ان امتوں نے انکار کیا تھا، تو کیا وہ گواہی قبول ہوگی؟ گواہی تو چیلنج ہو گئی ہے. جب اللہ کے گواہوں کی، اللہ کے گواہ ہے، نبی اللہ کے گواہ ہے، اللہ کے گواہوں کی گواہی چیلنج ہو جائے، کافر چیلنج کر دیں، تو اس کی تصدیق کے لیے جب گواہ کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ مشاہدے والا گواہی ہو سکتا ہے، وہ سنا کے گواہی دینے والا نہیں ہو سکتا. اب سمجھیے نا، یہ فرق کیا ہے کہ ان کا گواہی دینا اور چیز ہوگی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور آپ کی گواہی جو ہے وہ اصالتاً ہوگی، وکالتاً نہیں ہوگی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام عطا کیا وہ یہ کہ حضور کی حیات اور حضور کی وفات ساری حق ہے، خیر ہے، رحمت ہے. اور یہ جو آقا، یہ آیت کریمہ، اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم محدث اور فقیہ حنفی ہے، امام ملا علی قاری شارح شفا، اسی شفا شریف کی شرح میں آگے کسی اور مقام پر چل کر آگے اس مقام کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کان حاضر ناظر فی ذالک الارض الاکبر. ملا علی قاری نے لکھا ہے اس کی شرح میں خود، یہ جو لقب ہے آقا علیہ السلام کا حاضر و ناظر، یہ ہندوستان سے نہیں پیدا ہوا کو آج کے درمیان دور میں، یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے شرح شفا میں کہ حضور علیہ السلام اس پورے عرض اکبر میں حاضر موجود بھی ہیں اور ناظر مشاہدہ کرنے والے بھی ہیں. موجود ہر جگہ حکمن ہیں، حاضر ہر جگہ حکمن ہیں، ناظر حقیقتاً ہیں.
جسم پاک قبر انور میں رہتا ہے، اس جسم پاک کے ساتھ نکل کے کہیں تشریف نہیں لے جاتے، وہ قبر انور میں رہتا ہے، جسد حقیقی، جسد حقیقی۔ تو حاضر کیسے ہوئے؟ اگر کوئی بیٹھا یہاں ہو مگر دیکھ وہاں سے رہا ہو، وہاں تک دیکھ رہا ہو، جہاں جہاں تک مشاہدہ صحیح ہو وہاں وہاں تک وہ حکمن حاضر بھی تصور ہوتا ہے، جہاں جہاں تک مشاہدہ صحیح ہو وہاں وہاں تک حکمن حاضر بھی تصور ہوتا ہے، بے شک جگہ کا درمیان میں ایک فرلانگ کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، آدھے فرلانگ کا، 500 میٹر کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، جسمانی طور پہ ہر جگہ ہر انچ پر موجود ہونا ضروری نہیں، جہاں جہاں آپ کے مشاہدہ نے کام کیا آپ حکمن وہاں حاضر ہی تصور کیے جائیں گے۔ تو جو شاہد ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، جو ناظر ہوتا ہے وہ حکمن حاضر ہوتا ہے، مگر ہر حاضر حکمن ناظر نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے بندہ موقع پر حاضر ہے مگر ہے نابینا، نابینا ہے، حاضر ہے مگر ناظر نہیں، اس کی گواہی نہیں قبول کریں گے۔ ہے موقع پر موجود مگر نابینا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، مگر ہے مدینہ میں موجود اور دیکھ پوری کائنات کو رہا ہے، اس کی گواہی قبول ہوگی، کیونکہ وہ ناظر کائنات ہے، ناظر خلق ہے۔ تو جو ناظر ہوتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدے کی حد تک حکمن حاضر تصور ہوتا ہے۔ یہ بعض کا خیال آ جاتا ہے، یہ بعض احباب ایسا کہتے ہیں یا بات سوچتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام حاضر ہیں، ناظر ہیں، تو پھر آپ مصلی پہ خود کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ ایسی سوچ یا ایسی باتیں جاہلانہ باتیں، لا علمی کی باتیں، بے خبری کی، نادانی اور گستاخی کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امامت کے حکام اور ہے کہ امام ہو، آپ میں سے ہو، موجود ہو، جسمانی طور پر کھڑے ہو کے اس نے جماعت کرانی ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کا حضور، جن کو ہم ہر وقت حضور علیہ السلام کہتے ہیں، ان فیکم رسول اللہ وفیکم رسولہ، یہ جو بار بار تمہارے اندر ہونا آیا ہے، یہ ہر جگہ موجود ہونا روحانی معنی میں ہے۔ کس معنی میں؟ اپنی روحانیت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی روح اقدس کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنے نور کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی برکت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنے توسل اور اپنی شفاعت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نگاہ اور مشاہدے کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ جسمانی طور پہ قبر انور میں ہی رہتے ہیں، حقیقی جسد کے ساتھ قبر انور میں رہتے ہیں، وہاں سے نہیں باہر تشریف لے جاتا جسد حقیقی، مگر ایک جسد مثالی ہوتا ہے، ایک جسد جس میں روح متمثل ہوتی ہے، جیسے جبرائیل امین جسد مثالی کے ساتھ انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے حضرت مریم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا، وہ سراپا نور تھے، فرشتے تھے، مگر ان کو متمثل کر دیا، جسم مثالی کے ساتھ بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، جسم مثالی کے ساتھ بھیجا، پورا بشر انسان بنا کر اس روپ میں بھیجا، تو یہ جسد مثالی ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خود بھی، انبیاء یا اولیاء اور ملائکہ جسد مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو، حصی طور پر، موجود طور پر بیداری میں زیارت نصیب ہو، تو وہ جسد حقیقی نہیں ہوتا، کبھی بھی یاد رکھ لے، وہ جسد مثالی ہوتا ہے۔ اور جسد مثالی سے وہ ایک وقت میں 1,00,000 جگہ جانا چاہیں تب بھی جا سکتے ہیں۔ ملک الموت 1,00,000 بندوں کا 1000 شہروں میں بیک وقت روح قبض کرنے کے لیے جا سکتا ہے، تو آقا تو ملک الموت جیسے کروڑوں فرشتوں کے آقا ہیں۔ ملک الموت تو حضور کے غلاموں میں ہے، ملک الموت تو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں ہے۔ ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن کہتا ہے موت کا فرشتہ ملک الموت وہ ہے جسے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، الذی وکل بکم واحد کا صیغہ ہے، یہ موت کا فرشتہ تم سب پر موکل کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اگر 1000 آدمیوں کی بھی موت آئے ٹھیک 6 بجے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ ہو، اور ایک کی سنگاپور آئے، ایک کی آسٹریلیا میں آئے، ایک کی پاکستان میں آئے، ایک کی امریکہ میں آئے، ایک کی بغداد میں آئے، عراق میں، ایک کی افغانستان میں آئے، ایک کی فلسطین میں، ایک کی کشمیر میں، ایک ہی وقت پہ
1000 آدمیوں کی موت واقع ہو پوری دنیا کے 1000 گوشوں پر، تو فرمایا ملک الموت الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ تم سب پر موکل بنایا گیا ہے، تو وہ ایک فرشتہ 1000 جگہوں پر بیک وقت روح قبض کر لیتا ہے۔ اگر فرشتہ آقا کے غلاموں میں ہو کر وہ کائنات کے ہر گوشے ایک وقت میں جا سکتا ہے، تو اس فرشتے کے آقا مصطفیٰ جسد مثالی سے چاہیں یا روح اقدس کے تصرف سے چاہیں، وہ عرش سے فرش تک جب چاہیں جہاں چاہیں سیر کرتے رہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کسی کی زیارت میں جائیں، 1000 لوگوں کو زیارت کروائیں، روحانی طور پہ بیک وقت کروائیں تو وہ بھی جائز، جسمانی طور پہ ظاہراً کسی کو دیدار کروائیں تو وہ بھی جائز، وہ جسد مثالی ہوگا، روحانی طور پہ توجہ کریں تو تب بھی جائز۔ مگر امامت اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس حقیقی جسم کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ نہ ہے نہ ہونا چاہیے۔ تو آقا نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری وفات سے گھبرا نہ جانا، میں وفات کے بعد بھی تم ہی کے اندر رہوں گا۔ یہ ہے حدیث کا معنی جو قاضی ایاز لائے، حیاتی خیر لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وفات بھی بہتر ہے۔ وفات تو ہوگی، مخلوق جو ہوا وفات تو ہوگی، مگر وفات ہوگی تم سے فراق نہیں ہوگا، وفات ہوگی تم سے فراق نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چراغ حسن تھا، باہر رکھا تھا، اسے ابو بکر عمر عثمان و علی کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی، اسے ابو لہب و ابو جہل کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی۔ یہ تھی حیات، ظاہری حیات تھی، ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ اب وفات سے اتنا فرق پڑ گیا کہ مالک نے پردہ لگا دیا، ابو بکر علی کی آنکھ والا ہے تو آج بھی دیکھتا ہے، ابو لہب اور ابو جہل کی آنکھ والا ہو تو اس کے لیے پردہ لگ گیا وفات کا، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو وفات ایک پردہ بن گئی۔ پہلے چراغ بے پردہ تھا، چراغ بے پردہ تھا، چراغ حسن مصطفیٰ، چراغ حسن الہ بے پردہ تھا، مومن و کافر اپنے پرائے سب دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اپنے جھکتے تھے، پرائے اکڑتے تھے، اپنے مانتے تھے، پرائے انکار کرتے تھے، اپنے ادب کرتے تھے، پرائے گستاخ ہوتے تھے، کیونکہ ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ 63 برس کرم عام بڑا کر دیا، اب وفات کے پردے میں تمہیں رکھتے ہیں تاکہ بدبخت گستاخ نہ دیکھ سکے نہ کوئی بات کر سکے۔